والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تاج محل دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تاج محل حقیقت میں محبت کی ایک زندہ مثال ہے جو محبت کرنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک خوبصورت مقبرہ ہے جو دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ شاہ جہان کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی اور مغلیہ سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل شاہ جہان کی تیسری اور سب سے پیاری بیوی تھی۔ شاہ جہان ممتاز محل سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تاج محل دراصل شاہ جہاں کی لاڈلی بیوی ممتاز محل کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بڑے چاؤ اور ادب و احترام سے بنوایا تھا۔ لیکن شاہ جہان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو آج سے پہلے نہ دنیا میں تعمیر کیا گیا ہو اور نہ کبھی دیکھا گیا ہو۔ اس مقبرے کی تعمیر کا اصل مقصد یہ تھا کہ شاہ جہان اور ممتاز محل کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن جائے۔ تاج محل 1632 میں ممتاز محل کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا جو کہ 22 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے جو آج کے دور میں تقریباً 57 ارب اور 60 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے 20,000 سے زائد مزدوروں اور ماہر کاریگروں نے دنیا بھر سے حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے تاج محل کا نقشہ تیار کیا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ تاج محل کا کل رقبہ 300 میٹر بائی 300 میٹر ہے۔ مقبرے کا چبوترا سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے اور سنگ سرخ سے بنا ہے۔ یہ مقبرہ مربع شکل میں تعمیر کیا گیا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 186 فٹ ہے۔ تاج محل کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے جن کی لمبائی 162.4 فٹ ہے۔ یہ چاروں مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ دراصل ان میناروں کو باہر کی طرف اس لیے جھکایا گیا ہے کہ زلزلوں اور دوسری قدرتی آفات سے اگر یہ مینار گر بھی جائیں تو باہر کی طرف گریں تاکہ مین عمارت کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کے مرکزی گنبد کا قطر 68 فٹ ہے اور یہ زمین سے 213 فٹ اونچا ہے۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور اس کے ماہر کاریگروں نے کی تھی۔ اس مقبرے کو بنانے کے لیے بہت سے قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: جیڈ اور کرسٹل چین سے منگوائے گئے، لیپس لیزلی افغانستان سے منگوایا گیا، فیروزہ تبت سے منگوایا گیا، جیسپیئر پنجاب سے منگوایا گیا، سیفائر سری لنکا سے منگوایا گیا اور کارنیلین عرب سے منگوایا گیا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے 28 قسم کے 20 قیمتی پتھروں کو سفید سنگ مرمر میں جڑا گیا۔ اس کے بعد اس خوبصورت مقبرے کا نام تاج محل رکھا گیا۔ تاج محل کی تزئین و آرائش کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ تاج محل کی تمام تر تعمیر سفید سنگ مرمر سے کی گئی ہے۔ تاج محل کی دیواروں پر خوبصورت پچکاری کی گئی ہے جو کہ سنگ سلیمانی جیسے قیمتی پتھروں سے کی گئی۔ دربار کے بیرونی حصوں پر قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کیے گئے ہیں اور نمایاں طور پر پتھروں کو تراش کر پھول بنائے گئے ہیں جس سے عمارت کا حسن مزید بالا ہو جاتا ہے۔ تاج محل کی دیواروں پر جو نقاشی کی گئی ہے یہ اٹلی کے ماہر کاریگروں سے سیکھی گئی تھی۔ سنگ مرمر پر قرآنی آیات اور کیلی گرافی کے لیے ایران سے کاریگر منگوائے گئے تھے اور پتھر کو تراشنے کے لیے بلوچستان سے ماہر کاریگروں کو بلوایا گیا تھا۔ تاج محل کے اطراف میں سرخ سنگ مرمر سے بنی 2 عمارتیں ہیں جن میں سے ایک مسجد ہے اور دوسری مہمان خانہ ہے۔ اس مہمان خانے کو اب بطور میوزیم استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ اس خوبصورت عمارت کو دیکھنے آتے ہیں۔ صبح کے وقت اس عمارت کا رنگ گلابی دکھائی دیتا ہے جبکہ شام کو سفید اور چاندنی رات میں سنہری دکھائی دیتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کی کل تعمیرات میں تاج محل کو سب سے زیادہ منفرد مقام حاصل ہے۔
इस खूबसूरत मकबरे का डिज़ाइन इस्लामी, तुर्की, फ़ारसी और भारतीय तर्ज तमीर का एक मुंह बोलता सबूत है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताज महल बनाने वाले कारीगरों को बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा और बाद में इनके हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसी कोई खूबसूरत इमारत ना बना सकें। शाहजहां भी अपने लिए एक ऐसा ही मकबरा बनवाना चाहता था जो दरियाए जमुना के दूसरे किनारे पर ताज महल के बिल्कुल सामने बनना था। शाहजहां अपने लिए काले रंग का ताज महल बनवाना चाहता था जो काले संगे मरमर से तामीर होना था। ये काला ताज महल सफ़ेद ताज महल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और महंगा बनना था, लेकिन शाहजहां की ये हसरत सिर्फ हसरत ही रही और शाहजहां की मौत के बाद शाहजहां को इसकी बीवी मुमताज़ महल की कब्र के दाएं जानब ताज महल में दफन किया गया। ताज महल के मरकज़ी कमरे के मरकज़ में शाहजहां और मुमताज़ महल की फ़र्जी कब्रें हैं जिन पर इस्लामी तरज से ख़ताती की गई है। इस मोहब्बत की इमारत को बने 4 सदियां गुजर गई हैं और ये इमारत आज भी भारत के शहर आगरा में पूरे आबोताब से खड़ी है। ये खूबसूरत इमारत हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। एक तहकीक के मुताबिक इस मोहब्बत की इमारत ताज महल का नज़ारा करने के लिए हर साल 40 लाख के करीब लोग आगरा का रुख करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ताज महल की खूबसूरती मानत पड़ रही है, जिसकी असल वजह आगरा की फ़ज़ाई आलूदगी है। ताज महल का सफ़ेद संगे मरमर पीला होता जा रहा है, जिससे ताज महल पीला नज़र आता है। अगरचा इंडिया की गवर्नमेंट ने इस खूबसूरत इमारत के हुस्न को बरकरार रखने के लिए आगरा की तमाम तर फैक्ट्रियाँ जिनसे फ़ज़ा आलूदा होने का ख़तरा है वो सब बंद कर दी हैं। ये तो थी ताज महल की दास्तान जो हमने आपके साथ शेयर की। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दी नॉलेज टीवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।